आदाब अर्ज़ है नाजरीन, एक जैती ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम है। आप देख रहे हैं एक जैती ख़बरनामा मेज़बान रऊफ़ आज़मी के साथ। नाजरीन, खुफिया इत्तला के लीक होने पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को वजाहत पेश करनी चाहिए। नाजरीन, कांग्रेस ने बालाकोट हवाई हमले को कौमी सलामती के लिए संगीन खतरा करार देते हुए इस पूरे वाक़े की तहक़ीक़ात का मुतालबा किया है और कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को मुल्क के वक़ार पर लगे ये दाग धोने के लिए सामने आना चाहिए। सीनियर कांग्रेस लीडरान और साबिक़ा मरकज़ी वज़राए के अंटोनी गुलाम नबी आज़ाद, सुशील कुमार शिंदे, सलमान खुर्शीद और पार्टी के तर्जुमान पवन खेड़ा ने बुध को यहाँ कांग्रेस हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ियों को मुखातिब करते हुए कहा। इन्होंने कहा कि सहाफ़ी अर्नब गोस्वामी और BRC निजी न्यूज़ चैनल्स की रेगुलेटरी अथॉरिटी BARC के साबिक़ा चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर पार्थिव दास गुप्ता के दरमियान बालाकोट हवाई हमले के सिलसिले में जो व्हाट्सएप चीट सामने आए हैं वो कौमी सलामती के लिए संगीन खतरा है और इस पूरे मामले की फौरी जांच होनी चाहिए। पार्टी रहनुमाओं का कहना था कि बालाकोट हवाई हमले के बारे में किसी सहाफ़ी को जानना गैर मामूली बात थी। किसी भी फौजी कार्रवाई के बारे में इत्तलात इंतहाई खफिया होती है और सिर्फ 5 अफराद ही, जिनमें वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला, वज़ीर दिफा, एयरफोर्स के चीफ और कौमी सलामती के मुशीर वाकिफ़ होते हैं। इन 5 अफराद के अलावा इन इत्तलात का इफ्शा करना संगीन जुर्म है। सहाफ़ी अर्नब गोस्वामी को बालाकोट फ़िज़ाई हमले के बारे में कैसे पता चला और कौमी सलामती से मुताल्लिक़ मामले को किस तरह लीक किया गया, इसकी तहक़ीक़ात ज़रूरी है। उत्तर प्रदेश तरक्की की सिमत गामज़न। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उत्तर प्रदेश में 6 लाख से ज़्यादा मुस्तक़ीन को माली इमदाद जारी की। नाज़रीन, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत उत्तर प्रदेश में 6 लाख से ज़्यादा मुस्तहिक़ीन के साथ मुकालमा किया और उन्हें माली इमदाद भी जारी की। नाज़रीन, इस मौके पर दही तरक्की के मरकज़ी वज़ीर, उत्तर प्रदेश के गवर्नर और वज़ीर आला मौजूद थे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुस्तहिक़ीन को नेक तमन्नाएँ पेश की और उन्हें प्रकाश पुरब की मुबारकबाद दी। मिस्टर मोदी ने प्रकाश पुरब पर गुरु गोबिंद सिंह को सलाम अक़ीदत पेश किया और कौम को मौके पर मुबारकबाद पेश की। इन्होंने कहा कि वो महसूस करते हैं कि गुरु साहब का इन पर बहुत एहसान है और उन्हें इनकी खिदमत का भरपूर मौका मिला है। गुरु साहब की ज़िंदगी और पैगाम दोनों हमें खिदमत और सच्चाई की राह पर आजमाइशों का मुकाबला करने की तहरीक देते हैं। इतनी ताकत और हौसला खिदमत और सच्चाई के जज्बे से सामने आते हैं। मुल्क उसी राह पर गामज़न है जो गुरु गोबिंद सिंह जी ने दिखाई थी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गरीबों, महरूमों और इन लोगों की ज़िंदगी को बदलने के लिए बेनज़ीर काम अंजाम दिया जा रहा है जिनका बेजा इस्तेमाल किया गया। इन्होंने ये भी जिक्र किया कि 5 साल पहले इन्होंने आगरा से वज़ीर आज़म आवास योजना शुरू की थी। ये स्कीम मुल्क के लाखों लोगों की उम्मीदों से वाबस्ता है और जो लोग गरीब हैं उन्हें इस स्कीम से ये एतमाद मिलता है कि वो भी घर के मालिक बन सकते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस बात पर खुशी का इज़हार किया है कि उत्तर प्रदेश इन रियासतों में शामिल है जो गरीबों के लिए मकानात की तामीर में तेज़ी से आगे बढ़ रही है। इन्होंने बताया कि आज रियासत के 6 लाख ख़ानदानों को अपने बैंक खाते में मजमूई तौर पर 2600 करोड़ रुपये से ज़्यादा रकम मिल जाएगी। इन 6 लाख ख़ानदानों में से 5 लाख को पहली
قسط مل گئی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ 5 لاکھ کنبوں کے لیے زندگی کا انتظار ختم ہوا۔ اسی طرح 80,000 خاندانوں کو دوسری قسط ملی ہے، یعنی آئندہ سال موسم سرما تک ان کا اپنا مکان ہو جائے گا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے زور دے کر کہا کہ آتم نربھر بھارت کا براہ راست تعلق اس ملک کے شہریوں کے اعتماد سے ہے، اور اپنا مکان اس اعتماد کو کئی گنا بڑھاتا ہے۔ اپنا خریدا ہوا گھر زندگی کو یقین سے بھر دیتا ہے اور غریبی سے نکلنے کی امید بھی دلاتا ہے۔ بھارت اور سنگاپور نے سمندری شعبے میں تعاون کے سمجھوتے پر دستخط کیے ہیں۔ ہندوستانی بحریہ نے سنگاپور بحریہ کے ساتھ سب میرین ریسکیو سپورٹ اینڈ کارپوریشن شعبے میں ایک سمجھوتے پر دستخط کیے ہیں۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ اور سنگاپور وزیر دفاع ڈاکٹر ینجی اینگ ہین کے درمیان ورچوئل طریقے سے ہوئے 5ویں مذاکرات کے بعد اس سمجھوتے پر دستخط کیے ہیں۔ عدالت عظمیٰ کے حکم کو چیلنج کرنے والی 2 درخواستوں کا تصفیہ۔ عدالت عظمیٰ نے بدھ کو عام سماعت کی بحالی کے لیے دہلی ہائی کورٹ کو حکم کو چیلنج دینے والی 2 درخواستوں نمٹا دیں۔ چیف جسٹس شرد اروند بوبڑے کی سربراہی میں بینچ نے سینئر ایڈوکیٹ کپل سبل کے اس دلیل کے بعد درخواستوں کو نمٹا دیا کہ اس سلسلے میں آج دہلی ہائی کورٹ کے رجسٹرار جنرل کے ساتھ ایک اجلاس ہونا تھا۔ ناظرین، چلپائی گڑھی میں 3 گاڑیوں کی ٹکر سے 13 لوگوں کی موت اور 18 افراد زخمی ہو گئے۔ مغربی بنگال کے جلپائی گڑھی ضلع میں دھوپ گڑی کے نزدیک منگل کی رات کوہرے کی وجہ سے 3 گاڑیوں کی ٹکر سے 13 لوگوں کی موت ہو گئی ہے، جبکہ 18 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ حادثے کی اطلاع ملنے کے بعد موقع پر پہنچی پولیس نے راحت اور بچاؤ کا کام شروع کیا ہے۔ زخمیوں کو دھوپ گڑھی کے دواخانے میں داخل کرایا گیا، جہاں سے انہیں چلپائی گڑھی کے دواخانے میں ریفر کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، امریکی صدر کی تقریب حلف برداری، جو بائیڈن کیپٹل ہل پہنچ گئے۔ ناظرین، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حامیوں کی طرف سے پرتشدد مظاہروں کے بعد سخت سیکورٹی حصار میں امریکہ کے 46ویں صدر جو بائیڈن کی تقریب حلف برداری ہونے جا رہی ہے۔ امریکہ کے نو منتخب صدر حلف برداری کے لیے کیپٹل ہل پہنچ گئے ہیں۔ عرب نیوز کے مطابق جو بائیڈن حلف لینے کے لیے بعد کئی احکامات جاری کریں گے۔ ناظرین، عرب نیوز کے مطابق جو بائیڈن حلف لینے کے بعد کئی احکامات جاری کریں گے، جن میں مسلم ممالک سے آنے والوں کے لیے ویزے کی پابندی کو ختم کرنا بھی شامل ہے۔ یہ متنازع پابندی ڈونلڈ ٹرمپ نے اقتدار میں آنے کے 1 ہفتے بعد لگائی تھی، جس کے بعد وسیع پیمانے پر اس عمل کی مذمت کی گئی اور احتجاج بھی کیا گیا تھا۔ امریکی عدالت نے صدر ٹرمپ کی طرف سے لگائی گئی پابندی کے پہلے ورژن کو رد کر دیا تھا اور تیسرے ورژن کی توثیق کی تھی، جس کے تحت ایران، لیبیا، صومالیہ، شام اور
یمن پر ویزے کی پابندی برقرار رکھی گئی۔ ناظرین، صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ پابندی مسلمانوں پر نہیں لگائی گئی بلکہ اس کا مقصد امریکہ کو محفوظ اور آزاد بنانا ہے۔ 2020 عیسوی میں اس پابندی میں توسیع کرنے کے ساتھ سوڈان اور نائجیریا سمیت 6 مسلم ممالک پر مستقل طور پر امیگریشن کی پابندی بھی لگا دی گئی تھی۔ یاد رہے کہ ٹرمپ نے اپنے الیکشن مہم میں کہا تھا کہ امریکہ میں مسلمانوں کے داخلے پر اس وقت مکمل پابندی لگی رہے گی جب تک کہ ملک کے نمائندے یہ نہ جان لے کہ ہو کیا رہا ہے۔ ناظرین، جو بائیڈن کے مشیروں نے کہا ہے کہ وہ ماحولیات اور کورونا وائرس کے خلاف لڑائی اور معیشت کے حوالے سے 16 دیگر حکم ناموں پر دستخط کریں گے۔ پہلے روز وہ امریکہ اور میکسیکو کی سرحد پر دیوار کی تعمیر کو روکیں گے۔ جو بائیڈن کورونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے فیڈرل پراپرٹیز میں ماسک کی پابندی لگائیں گے اور قدرتی ذخائر کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کریں گے۔ نو منتخب صدر کا کانگریس کو بل بھیجنے کا بھی ارادہ ہے جس کے تحت امیگریشن پالیسی میں اصلاحات کرنے کا کہا جائے گا تاکہ امریکہ میں لاکھوں کی تعداد میں دستاویزات کے بغیر بسنے والے افراد کو شہریت دی جا سکے۔ جو بائیڈن کے ایک مشیر نے بیان میں کہا کہ جو بائیڈن ایکشن لیں گے نہ صرف ٹرمپ کی طرف سے پہنچائے گئے نقصان کے خلاف بلکہ ہمارے ملک کو آگے بڑھانے کے لیے ایکشن بھی لیں گے۔ ناظرین، صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنی صدارتی مدت مکمل کرنے کے بعد وائٹ ہاؤس سے رخصت ہو چکے ہیں۔ رخصتی سے قبل صدر ٹرمپ نے اپنے الوداعی ویڈیو پیغام میں اپنے دور حکومت کی کامیابی گنوائی اور نئے انتظامیہ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ واضح رہے کہ جنوری کے پہلے ہفتے میں امریکی دارالحکومت واشنگٹن میں صدر ٹرمپ کے حامیوں نے کیپٹل ہل پر دھاوا بول دیا تھا جس میں 4 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ چند گھنٹوں تک ہنگامہ آرائی اور افراتفری کی صورتحال کے بعد پولیس نے کیپٹل ہل کی عمارت کے گرد صورتحال کو قابو میں کیا تھا۔ جو بائیڈن نے کیپٹل ہل پر مظاہرین کے حملے کو امریکی جمہوریت کا تاریخ ترین واقعہ قرار دیا تھا۔ اس کے بعد صدر ٹرمپ کو اپنے دورے صدارت کے دوران دوسری مرتبہ مواخذے کی کارروائی کا سامنا کرنا پڑا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹویٹر اور فیس بک نے ٹرمپ کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بھی معطل کر دیے۔ امریکہ میں قانون نافذ کرنے والے اداروں نے جو بائیڈن کی حلف برداری کی تقریب پر پرتشدد مظاہروں کی وارننگ جاری کی ہے۔ حلف برداری سے پہلے ٹرمپ کے حامیوں کی جانب سے پرتشدد مظاہروں کے خدشے کے پیش نظر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں سے ملک بھر میں سرکاری عمارتوں کو گھیرے میں لے لیا ہے۔